بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس کو تھوڑا ادھر کرو، بس بس جی بسم اللہ۔ چل ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ القواعد الاصولیہ میں انہی پر ہم بحث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے دلالت اللفظ علی المعنی۔ لفظ کے معنی پر دلالت کیسے ہوتی ہے؟ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کبھی اس کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہوتی ہے، کبھی اس کی دلالت اپنے معنی پر واضح نہیں ہوتی۔ من حیث الوضوح او الخفا، معنی کے واضح یا مخفی ہونے کے اعتبار سے لفظ کی جو معنی پر دلالت ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم الواضح الدلالہ، الواضح الدلالہ کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت بالکل واضح ہے۔ اس کی چار اقسام ہیں: الظاہر والنص، المفسر، المحکم۔ ظاہر میں لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہوتی ہے اور اس سے زیادہ واضح ہوتی ہے نص میں، اس سے زیادہ مفسر میں، اور محکم میں انتہا درجے کی واضح دلالت ہوتی ہے۔ یہ من ترتیب الادنی الی الاعلی، ادنی الی الاعلی، اس میں دلالت وضوح کے اعتبار سے قدر کم ہے، اس میں اس سے زیادہ، اس میں اس سے بڑھ کے، اور اس میں سب سے زیادہ۔ تو پہلے الظاہر پہ دیکھیے، الظاہر کیا ہے؟ ما دل بنفسه علی معنی، دون توقف علی امر خارجی، وہ لفظ جس کی دلالت اپنے معنی پر خود واضح ہو اور اس کے لیے کسی خارجی دلیل کا سہارا نہ لینا پڑے۔ لفظ خود اپنے معنی کو بیان کر رہا ہے اور اس کے لیے کسی خارجی قرینہ، علامت یا کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اسے الظاہر کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اس کا تو واضح ہے کہ بے حلال ہے، سود حرام، واضح معنی ہے۔ یا جیسے اللہ نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، یعنی ہر مسئلہ میں رسول کی اطاعت کرو، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی مفہوم میں ہی۔ جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مثنى وثلاث ورباع۔ تو یہ اور دیگر آیات ان کی دلالت اپنے معنی پر بالکل واضح ہے، صاف سمجھ آتا ہے آیت پڑھنے سے کہ مفہوم کیا ہے۔
بے حلال ہے، سود حرام ہے، رسول کی اطاعت ہر معاملے میں واجب ہے، اطیع اللہ اطیع رسول کی طرح، اس میں نکاح کا جواز ہے 2 3 4 عورتوں تک۔ تو یہ ہوتا ہے ظاہر، جو خود اپنے معنی پر دلیل ہوتا ہے اور اس کے معنی میں کوئی خفا نہیں ہوتا، کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی کہ ہمیں کسی خارجی قرینہ یا خارجی دلائل کی ضرورت ہو معنی کو سمجھنے کے لیے، اسے اب ظاہر کہتے ہیں۔ اب ظاہر کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی میں تعویل اور نسخ کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے معنی میں تعویل اور نسخ کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو ظاہر کا حکم کیا ہے؟ حکم ظاہر یہ ہے کہ ظاہر کا معنی ہی ثابت اور مراد رہتا ہے، لیکن اس میں تعویل اور نسخ کی گنجائش کے ساتھ۔ اس کے معنی میں تعویل بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پر احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمام بیوع کو حلال کیا، حالانکہ تمام بیوع حلال نہیں ہیں، اس کی تخصیص ہوئی ہے، تخصیص ہی کو تعویل کہتے ہیں۔ اب ہم تعویل کی وضاحت کر دیں گے تھوڑی۔ وحرم الربا، اور ہر طرح کے سود کو، سود ہر طرح کا حرام ہے، لیکن بیوع تمام طرح کی حرام نہیں، اس میں بعض بیوع حرام ہیں، بعض جائز ہیں، ان میں پوری تفصیل ہے۔ تو تخصیص ہوئی ہے یہاں پر، اور تخصیص ہی کو تعویل کہتے ہیں۔ تعویل کیا ہے؟ اب اس طرف آئیے ذرا۔ تو ظاہر اپنے معنی پر خود دلیل ہوتا ہے اور کسی خارجی امر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے معنی میں تعویل ہو سکتی ہے اور نسخ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سی آیات منسوخ ہوئی ہیں جن کا معنی ظاہر، لیکن اس کی جگہ پر نیا حکم آ گیا۔ اب تعویل کیا ہے؟ تعویل لفظ یہ اعلیٰ یعول سے مصدر ہے، تعویل۔ اعلیٰ یعول یہی مادہ ہے اصل میں، اور تعویل میں مادہ استعمال ہوا ہے اول یؤول۔ اعلیٰ یعول بمعنی رجع۔ تو تعویل کا لغوی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لفظ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جائے، لفظ ایسے معنی کی طرف لوٹے جو لفظوں میں ظاہر نہیں، حقیقی معنی کی طرف لوٹنے کو تعویل کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی، ما يدل على غیر مدلولہ الظاہر، مدلول ہی بمعنی معنی، مع احتمالہ لہ، کہ لفظ میں غیر ظاہر معنی مراد ہو اور اس معنی کی لفظ میں گنجائش ہو، وہ جو دلالت کرے ایسے مفہوم پر جو کلام میں ظاہر نہیں، غیر ظاہر مفہوم پر دلالت ہو، لیکن اس مفہوم کی لفظ میں گنجائش، احتمال اور گنجائش موجود ہے، اسے تعویل کہتے ہیں۔ تعویل کے آگے 2 قسمیں ہیں، تعویل محمود اور تعویل مذموم۔ یا تعویل صحیح، تعویل مذموم صحیح بھی کہتے ہیں، تعویل محمود بھی کہتے ہیں۔ تعویل صحیح کیا ہے؟ وہی تعریف ہے، ما يدل على غیر مدلولہ الظاہر مع احتمالہ لہ لدلیل یدل علیہ، کہ لفظ کو غیر ظاہر معنی پر محمول کرنا کسی دلیل کے ساتھ، یہ تعویل صحیح ہے۔ لفظ کو غیر ظاہر معنی پر محمول کرنا کسی دلیل کے ساتھ، دلیل ہو تو تعویل صحیح ہے۔ اور تعویل فاسد کیا؟ اس کے بالمقابل فاسد، باطل، حرام، بغیر دلیل، یا بدون دلیل یدل علیہ، ایسی دلیل نہ ہو جو
اس تعویل کو سہارا دے دی۔ بغیر دلیل کے تعویل کو تعویل فاسد کہتے ہیں، اور دلیل ہو تو وہ تعویل صحیح ہے۔ اور جب ہم ایک لفظ کو اس کے عموم سے خصوص کی طرف لے جاتے ہیں، مطلق سے مقید کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی دلالت کو، ظاہری دلالت کو چھوڑ کر کچھ اور مراد لیتے ہیں، تو وہ تعویل ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس پر اگر دلیل ہو تو تعویل صحیح ہے، اور دلیل نہ ہو تو تعویل صحیح نہیں ہے۔ اب دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں دلیل ہوتی ہے نص، یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان۔ اب یہاں پر وہی بحث آ جاتی جو آپ اس سے پہلے آپ اختلاف میں پڑھ چکے ہیں کہ احناف کے ہاں قرآن کریم کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں قرآن کریم کے مطلق کو خبر واحد سے مقید نہیں کیا جا سکتا، اس کو نص کا نام دیتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تعویل کے لیے جو تعویل کرنے والی نص ہے، تخصیص کرنے والی، تقیید کرنے والی، وہ پہلی نص کی قوت میں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر وہی اختلاف چلا آتا ہے کہ نص ہی تعویل کرتی ہے کسی نص کی، وہی اس کی تخصیص کرتی ہے اور وہی اس میں تقیید وغیرہ کرتی ہے۔ نص ہو سکتی ہے، یا نص میں وہی اختلاف آپ سامنے رکھیں۔ نص کے علاوہ اگر ہم اس کو فقہائے حنفیہ کی طرح توسع دیں تو ان کے ہاں مقاصد شریعت، اور قیاس وغیرہ، ان سے بھی تعبیر ہو سکتی ہے، مقاصد شریعت اور قیاس وغیرہ۔ اب ایک دو مثالیں سمجھ لیں تاکہ اختلاف واضح ہو جائے۔ یہ سمجھ آ گئی تعبیر؟ اب دیکھیے دلیل و تعبیر، یہاں پر اختلاف آتا ہے۔ ہم نے کہا جو بات راجح ہے کہ تعویل کی دلیل ہوتی ہے بس نص۔ نص میں آیت من کتاب اللہ او خبر عن رسول اللہ، یہ ہے نص۔ یہ جمہور کے ہاں یہی ہے، اللہ کی کتاب سے کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث۔ جیسے ہمارے پاس لفظ عام ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ المطلقات عام ہے، لیکن اس کی تخصیص ہوئی ہے، جسے آپ تعویل کہہ سکتے ہیں کہ تمام مطلقات مراد نہیں، مطلقہ مدخولہ صرف مراد ہے، اور مطلقہ مدخولہ بھی غیر حاملہ۔ المطلقات میں خاص طور پہ کون ہے یہاں پر؟ مطلقہ مدخولہ غیر حاملہ، اس کی عدت ہے 3 قروء، اور اس میں دلیل کے ساتھ خارج ہو گئی مطلقہ غیر مدخولہ، اس کی کوئی عدت نہیں۔ اور دوسری کون؟ مطلقہ حاملہ، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ دونوں دلیل کے ساتھ خارج ہو گئے، ان کو یہ حکم حاصل لیں۔ اور دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، کیا پہلے پڑھ چکے کئی دفعہ۔ تو قرآن کریم نے ہی اس معنی، اس لفظ سے تمام افراد مراد نہیں لی، بلکہ اس کی تعویل کی ہے اور بعض کو الگ کیا ہے۔ یہ تعویل صحیح ہے، اس کی ایک مثال۔ تو میں نے کہا دلیل التعویل نص ہو سکتی ہے، اور احناف نے کہا کہ دلیل التعویل یعنی مقاصد شریعت ہو سکتے ہیں، یا مصلحت ہو سکتی ہے، یا قیاس وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ خود وہ خاص کرنے پہ آئیں تو مقاصد شریعت، مصلحت اور قیاس کے ساتھ بھی خاص کر لیتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ خبر واحد قرآن کریم کے عموم کی تخصیص نہیں کرتا۔ جہاں پر انہوں نے مصلحت کے تحت تخصیص یا تعویل پیدا کرنے کی کوشش کی، جیسے فی کل 40 شاتن شاتن، ہر 40 پر ایک بکری بطور زکوٰۃ کے ادا کی جائے۔
اب یہ مفہوم تو واضح ہے، ایک بکری تو بکری ہوتی ہے، اور اس کی تخصیص یا اس کی کوئی اور معنی نصوص میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ بکریوں سے بکری بطور زکوٰۃ نکالنا اور جس جنس سے زکوٰۃ فرض ہے وہی جنس بطور زکوٰۃ کے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن حنفیوں نے تعویل کی، انہوں نے کہا شاتن او قیمتها، یہ حنفیوں کا موقف ہے تعویل کی شات کی قیمت کی طرف۔ دلیل کیا ہے؟ مصلحت الفقراء، شریعت کا مقصد کیا ہے زکوٰۃ دینے میں؟ سد حاجت الفقراء، اور فقہاء کی مصلحت کیا ہے؟ جیسے ان کی مصلحت شات سے پوری ہوتی ہے ویسے قیمت سے بھی پوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی بغیر دلیل کے شات جو لفظ خاص ہے، خاص لفظ ہے، قطعی لفظ ہے، شات تو شات کو کہتے ہیں، شات قیمت کو نہیں کہتے، یہ خاص اور قطعی لفظ ہے، اور اس کی تعویل کی بغیر دلیل کے مصلحت اور مقاصد شریعت کے ساتھ، اور یہ تعویل ہماری نظر میں مردود ہے، مرفوض ہے، مردود و مرفوض ہے۔ اسی طرح تعویل فاسد کی دوسری مثال ہے، جیسے شریعت میں ہے کہ جب انسان کوئی نو مسلم اسلام قبول کرے، پہلے کافر ہو، اور اس کی زوجیت میں اگر دو بہنیں ہیں، جیسے فیروز اسلمی مسلمان ہوئے تھے، ان کی زوجیت میں دو بہنیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک ایہما شئت، ان میں سے ایک کو رکھ لو، وطلق الاخری، اور دوسری کو چھوڑ دو، کوئی بھی ایک رکھ لو۔ تو احادیث میں امسک ایہما شئت، ان میں سے جس کو چاہو رکھ لو، واضح آیت۔ حنفیوں کا کیا موقف ہے کہ پہلی کو رکھ سکتا ہے اور دوسری کو نہیں رکھ سکتا، جسے پہلے نکاح ہوا وہ رکھے گا اور دوسری کو چھوڑے گا۔ اب ان کی اس تعویل کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، بس اس کو قیاس کرتے ہیں کہ جیسے حالت اسلام میں بندہ دو بہنوں سے نکاح کرے، تو جس سے نکاح پہلے ہوا وہ اصل نکاح ہوتا ہے، اور جس سے بعد میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی معدوم ہے، باطل ہے، اس لیے کہتے ہیں پہلے رکھ سکتا ہے، حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس معنی کی۔ آپ میں امسک ایتہما شئت، تو خود تعویل کی اور خود اس کو قیاس کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش کی۔ یا اسی طرح جب نو مسلم آتے تھے، کئی کی 4 سے زائد بیویاں ہوتی تھیں، جیسے ایک مسلمان ہو اس کی 10 بیویاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو اور باقی 6 کو چھوڑ دو، 4 جو چاہے 4 رکھ لو۔ حنفی بھی کہتے ہیں جن 4 سے پہلے نکاح ہوا وہ رکھے گا اور بعد والی 6 کو چھوڑے گا، اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تعویلات نصوص میں غیر ظاہر وہ بغیر دلیل کے کرنا، یہ تعویل باطل اور تعویل فاسد ہے۔ جی، تو تعویل کے پیچھے اگر دلیل ہو، قرآن کریم کی کوئی نص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، یا چلو اگر نص یا فرمان نہیں تو کوئی معقول یا جائز وجہ بنتی ہو تو تخصیص کی جائے، اور اپنے قیاس اور ایسے مسلط کا نام دے کر اور ادھر ادھر کی یعنی قرائن جمع کر کے تعویل کرنے کی کوشش یہ مذموم ہے اور یہ غیر صحیح ہے۔ تو ظاہر پر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لفظ ظاہر اپنے معنی پر خود دلیل ہوتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے خارجی کسی دلیل کی یا قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے معنی میں تعویل ہو سکتی ہے، اور اس کا معنی میں نسخ بھی جائز ہے۔ نسخ ہوا ہے حدیث شریعت میں، نسخ کی کوئی مثال دیں قرآن کریم میں، کئی ایک آیات میں نسخ ہوا، جیسے بیوہ کی عدت میں ابئی نے وہ حکم منسوخ نہیں، حکم باقی ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ آیت جس کا حکم منسوخ، نسخ میں اصل مرادی ہوتا ہے حکم منسوخ۔ جیسے بیوہ کی عدت ہے، پہلے 1 سال عدت تھی اور بعد میں 4 ماہ 10 دن ہوگی، اور اسی طرح پہلے یہ حکم تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے 10 ہیں تو قائم رہے گا اور فرار نہیں کرے گا، 10 کافر اگر ایک مسلمان کے مقابلے، اور بعد میں حکم اللہ خفف اللہ عنکم لمن فیکم ضعفا، اب اللہ کو علم ہے تمہیں کمزوری ہے تو ایک کے مقابلے میں 2 قائم رہو، وگرنہ وہ تدبیر حربی کے تحت پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور ایک امثلہ موجود ہے۔ تو ظاہر کے معنی میں نسخ کی گنجائش بھی ہے۔ دوسری بات بھی آئیں، النسخ، النسخ کی تعریف بھی ظاہر والی ہے، ما دل بلفظہ علی معنیہ، دون توقف علی امر خارجی،
وَيَكُونُ هُوَ الْمَقْصُودُ اصالتاً من سیاق الکلام. یہ فرق ہے نص اور ظاہر. ظاہر کا معنی جو ہمیں لفظوں میں سمجھ آتا تھا اس کو ظاہر کہتے تھے، اور نص کیا ہے کہ لفظ اپنے معنی پر خود دلیل ہو اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی علامت کی ضرورت نہ ہو، اور وہی معنی شارع کا مقصود ہو. شارع نے اسی معنی کے بیان کے لیے آیت کو نازل کیا، جبکہ ظاہر میں وہ معنی مقصود الشارع نہیں ہوتا، بس ظاہر ہوتا ہے، نص سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اور نص میں کیا ہے کہ وہی معنی مقصود اصلی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت اس معنی میں نص ہے، یعنی شارع کا مقصد ہی اس آیت کو نازل کرنے میں ہے. شارع کا مقصد یہ ہے. اب اکثر آیات میں جو ظاہر معنی ہوتا ہے وہی نص معنی ہوتا ہے، لیکن بعض آیات ہیں جہاں پہ ظاہر معنی کچھ اور ہوتا ہے اور نص معنی کچھ اور ہوتا ہے. ہم وہ آیات بطور مثال کے پیش کرتے ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جیسے اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اب اس کا ظاہر معنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے، لیکن مقصود شارع کیا ہے؟ نص معنی کیا ہے؟ نہیں، الفرق بین الربا، یعنی بیان الفرق بین البیع والربا. یہ معنی مقصود الشارع کیوں؟ اس سے پیچھے آیت کا سیاق کیا ہے؟ اللہ نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ کہتے ہیں کہ بیع مثل الربا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، بیع مثل الربا نہیں، بیع مثل الربا نہیں. سمجھے؟ پیچھے ان کا سیاق کیا تھا آیت کا؟ انما البیع ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اللہ نے کہا نہیں، بیع اور سود میں فرق ہے، بیع مثل الربا نہیں. اس سے ساتھ یہ معنی بھی حاصل ہو گیا کہ بیع حلال سود حرام ہے. لیکن مقصود الشارع کیا ہے کہ بیع مثل الربا. ان کے اللہ نے اس اعتراض کو، شبہ کو رد کیا ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم اپنی چیز بیچ کر زائد پیسہ وصول کر لیتے ہیں، ویسے اگر پیسہ دے کر زائد پیسہ وصول کر لیتے ہیں تو دونوں ہی بیع کی شکلیں ہیں. لین دین میں سب ہوتا ہے، پیسہ دے کر 6 ماہ بعد اضافی پیسہ وصول کرو، جیسے آپ ایک چیز بیچ کر اس پر فائدہ اٹھاتے ہو تو پیسے پر بھی فائدہ اٹھائیں. تو شارع کا نہیں، غلط ہے. یہ بیع اور سود میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. فرق کیا؟ بیع حلال ہے اور سود حرام. تو یہ ہے نص معنی. یہ مقصد ہے بیع اور سود میں فرق کرنا. دوسری مثال آپ نے پڑھی جو سورہ حشر کی آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. اس میں ظاہراً کیا سمجھ آتا اگر صرف اتنی آیتیں پڑھیں تو؟ کہ رسول کی ہر معاملے میں اطاعت واجب ہے، جو وہ کہے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. مراد ہر مسئلہ میں رسول کی اطاعت کرو. لیکن سیاق کلام میں یہ آیت آئی ہے کہ رسول مال فے سے جو دے وہ لے لو، جو نہ دے مت لو. اس سے پیچھے سب مال فے کی تقسیم، جو بنو نذیر کے اموال بطور فے مسلمانوں کو ملے تھے، سب انہی کی تقسیم ہے پیچھے تفصیل کے ساتھ. ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جب آپ نے مال فے اپنی مرضی سے تقسیم کیے تو کچھ کے ذہن میں اشکال آیا کہ سب کو یکساں تقسیم ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اس میں تمہاری کوئی جد و جہد شامل نہیں ہے. تو یہ سب کے اس کے مصارف میں آتے ہیں. تو جو رسول جو دیتا ہے لو مال، اور جو نہیں دیتا بس خاموش رہو اور اس پہ بحث نہ کرو، باز رہو. اصلاً اس نص کا سیاق کیا ہے کہ مال فے کی تقسیم رسول کی مخالفت نہ کرو، مال فے کی تقسیم رسول کی مخالفت نہ کرو. اور اگر ہم اس کو عام لفظوں سے دیکھیں تو اس میں ہر معاملے میں رسول کی اطاعت کے وجود ملتا ہے. تو ظاہر معنی یہ ہے کہ ہر معاملے میں رسول کی اطاعت، اور نص معنی کیا ہے؟ مال فے کی تقسیم رسول کی اطاعت. ایسے جیسے وہ ایک آیت ہم نے پہلے لکھی، فانکحوا ما طاب لکم
من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اب اگر ہم بعد النظر اس آیت کو دیکھیں تو ظاہر معنی کیا ہے کہ عورت سے نکاح کا جواز ہے، نکاح جتنی عورت سے چاہو کرو، لیکن جس سیاق میں آیت آئی، سیاق کیا ہے پیچھے، اس سے پیچھے کیا آیت ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم بچیوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑو، دیگر سے نکاح کرو۔ تو سیاق الکلام میں جو آیت کا ورود ہوا وہ یہ کہ عورت پہ ظلم نہ کرو، یعنی جس کو پورا مہر دے کر نکاح نہیں کر سکتے اس سے قطع نظر اس سے الگ ہو کر دیگر عورتوں سے نکاح کر لو، جبکہ ظاہراً اس میں عموماً نکاح کا جواز ملتا ہے۔ اور اگر آیت پوری دیکھیں تو 2 3 4 تک، تو ظاہر معنی یہ ہے کہ 2 3 4 تک عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور نص اس معنی میں ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ تم اپنی زیر پرستی بچوں کی کفالت کرنے کے بعد ان سے نکاح کرنے میں ان کی حق مہر کی پوری ادائیگی نہیں کرو گے، گھر کا مال سمجھ کے ظلم کرو گے، تو ان کو چھوڑو، دیگر عورتوں سے نکاح کرو۔ نص اس معنی میں، جیسے سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، اس آیت کا مفہوم اور تفسیر یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، عورتوں کو ایسے ملکیت مانتے تھے، اور عہد اسلام میں بھی جب کوئی بچیاں کسی کی کفالت میں آتی ہیں تب یہ حالات ہے کہ بہت سے صحابہ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کی بیوائیں، ان کی بچیاں مسلمانوں کی کفالت میں چلی گئی۔ تو جب بچی کوئی جوان ہوتی تو جس نے اس کی کفالت کی ہے وہی اس پر دل اس کا چاہتا کہ اس سے نکاح کر لو، لیکن نکاح میں وہ اس کو پورا حق نہیں دیتا تھا۔ حق مہر عربوں کے یہاں بہت وزنی چیز ہوتی تھی، اب بھی ہے، حق مہر بہت بھاری دیتے تھے، اب ان کے حق مہر بہت یعنی بھاری اور قیمتی ہوتا ہے، تو بغیر حق مہر کے نکاح کر لیتے، بغیر اس کی رضا کے نکاح کر لیتے، یہ گھر کی چیز ہے۔ اللہ میں ظلم نہ کرو، ان کی رضا ضروری ہے، حق مہر پورا دینا ضروری ہے، اور پورے حقوق دے کر نکاح کرو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑو، دیگر بڑی عورتیں نکاح کرنے کو، اور ان پہ ظلم نہ کرو۔ یہ ہے نص، آیت کا نص معنی۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اکثر آیات میں ظاہر اور نص معنی ایک ہی ہوتا ہے، جو آیت کا ظاہر ہو وہی نص معنی ہوتا ہے، اور بعض آیات میں فرق ہوتا ہے، سیاق سے فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر ہم اسی ٹکڑے کو آیت سے کاٹ کر پیش کریں تو ظاہراً معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر سیاق کے اندر لے کے آئیں تو پھر متکلم کی یعنی شارع کی مراد واضح ہوتی ہے۔ اور نص کا معنی ظاہر سے زیادہ قوی ہوتا ہے کیونکہ وہ مقصود الشارع ہوتا ہے، وہ سیاق کلام میں مقصود ہوتا ہے، اس لیے یہ معنی ظاہر سے قوی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی نسخ اور تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ تیسرے لفظ پر آئے وہ ہے المفسر۔ جی المفسر، مفسر لغوی طور پر فسر سے ہے، اور فسر کہتے ہیں الکشف۔ تو مفسر کا کیا معنی ہوا؟ المکشوف معنی، جس کا معنی کھلا ہوا ہو، واضح ہو، جس کے معنی میں کوئی خفا نہ ہو۔ المکشوف معنی جس کا معنی بالکل کھلا ہوا اور واضح ہو۔ اور مفسر کی اصطلاحی تعریف کی ہے، کیا ہے؟ ما دل بنفسه على معناه اکثر مما كان عليه الظاہر والنص، ولا يكون فيه احتمال للتاویل۔ جی مفسر کا معنی اتنا قوی ہوتا ہے ظاہر اور نص سے کہیں زیادہ کہ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لفظ ایسے ہوتے ہیں واضح، ان میں تعویل نہیں ہو سکتی۔ جیسے مفسر کی آگے جو صورتیں ہیں، ایک مجمل کے مقابلے میں مفسر ہوتا ہے۔ مجمل کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر واضح نص، اور اس کی تفسیر ہو جائے تو وہ مفسر ہو جائے، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ مجمل نص ہے، اور اس کی تفسیر جو خود رسول اللہ نے فرمائی،
اللہ کے رسول سے اس کی تفسیر کو ہم مفسر کہیں گے، جیسے آپ نے نماز کی حیت، نماز کی تعداد رکعات، نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ کار آپ نے واضح کیا، تو مجمل کے مقابلے میں مفسر۔ اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے معنی کو یعنی مفسر مفہوم میں ادا کرتی ہیں اور اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے اللہ نے فرمایا وقاتل المشرکین کافہ، تمام کے تمام مشرکین سے قتال کرو۔ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں رہنے دی کہ کچھ مشرکین سے قتال کرو کچھ سے نہ کرو۔ کافتن کے لفظ نے اس کے معنی کو مفسر کر دیا۔ تو لفظ کے مفہوم میں اجمال ہو اور شارع اس کی تبیین کر دے، وہ بھی مفسر کے قبیل سے ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اتموا الحج والعمرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اجمال ہے اور نبی علیہ السلام نے ان کو تفسیر کے ساتھ بالکل واضح کر دیا، ان کے معنی کو کھول کر بیان کر، اسے مفسر کہتے ہیں۔ اور دوسرا خود الفاظ کے اندر ایسی علامات ہوں جو اس کے مفسر بنا دیں، جن میں تعویل کی گنجائش ختم ہو جائے، یہ بھی مفسر کے قبیل سے ہے۔ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ آپ اگر تفاسیر عربی پڑھیں تو اکثر عربی تفسیرات میں کہتے ہیں تعویلہ قول اللہ تعالی، تعویل قول اللہ تعالی، جیسے اللہ کے قول کی تعویل، اور تعویل بھی ہونا تفسیر لیتے ہیں، تعویل قول اللہ تعالی۔ تو مفسرین کے ہاں عموماً لفظ تعویل تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تعویل سے مراد لیتے ہیں حقیقت امر هذه الآیہ، اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ اور مفسرین امام طبری کی آپ تفسیر دیکھیں گے، وہ بار بار کہتے ہیں تعویل قول اللہ، اللہ کے اس قول کی تعویل، اور بمعنی تفسیر ہوتا ہے۔ یہ ظاہراً استعمال مفسرین کا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو تعویل اور تفسیر میں فرق ہے۔ تفسیر وہ لفظ کی انہی الفاظ سے واضح طور پر بغیر کسی یعنی پیچیدگی کے یا بغیر کسی معنی پیچیدہ کو بیان کیے، جو الفاظ کا واضح مفہوم ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور تفسیر اللہ کے کلام کی قول رسول سے ہوتی ہے یا قول صحابی سے ہوتی ہے یا اجماع و قیاس وغیرہ سے ہوتی ہے، تو تفسیر وہ لفظ کو واضح کیا جاتا ہے، اس میں لفظ کی تبیین ہوتی ہے، اور اکثر وہ تفسیر وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر تفسیر میں بھی اگر کوئی اپنی منمانی کرنا شروع کر دے اور اپنے قیاس اور اپنے اجتہاد سے بغیر دلیل کے تفسیر کرنے لگے تو وہ باطل قرار پاتی ہے، لیکن تفسیر میں لفظ کے معنی کو واضح کیا جاتا ہے، اور تعویل کا معنی کچھ اور ہے۔ تعویل میں کیا ہوتا ہے، اگر لفظ یعنی مجمل ہے، اگر لفظ عام ہے اس کی تخصیص کرنا، مطلق ہے اس کو مقید کرنا، اس کے غیر ظاہر معنی کی طرف لے جانا، غیر ظاہر معنی کی طرف لے جانا، وہ تعویل ہوتی ہے۔ اور تفسیر میں ایسا نہیں ہوتا، تفسیر واضح واضح ہوتی ہے الفاظ میں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تخصیص سے عام کی تخصیص کریں یا مطلق کو مقید کریں۔ جی یہ ہے تفسیر اور تعویل میں تھوڑا فرق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعویل کا لفظ استعمال کیا ہے، کیسے ہے قرآن کریم میں آیا؟ ہاں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اب یہاں پر اختلاف ہے کہ اللہ کے ساتھ راسخون فی العلم بھی شریک ہے کہ نہیں تعویل کو سمجھنے میں، لیکن متشابہات کے بارے میں کہا اللہ نے کہ جن آیات کے معنی میں بہت تشابہ ہو وہاں پر ان کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ تعویل کا لفظ ہے، تعویل سے مراد کیا ہوگا؟ ای حقیقت ہو یا حقیقت ما یؤول الیہ، کہ اس کلام کی حقیقت جو حقیقی اس کا مرجع ہے، جس طرف کلام لوٹتا ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے تعویل کیا ہے۔ یہ متشابہات میں ہوتا ہے، یہ متشابہات میں ہوتا ہے۔ جی تعویل کی آپ پہلے وضاحت پڑھ چکے ہیں، ہم آخری لفظ کی طرف آئیں، وہ ہے المحکم۔ محکم کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
یہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ احکام سے، احکم یحکم احکاما، اور المتقن کے معنی میں ٹھوس، مضبوط، پختہ، اسے کہتے ہیں محکم، یعنی وہ لفظ جس کی دلالت انتہائی ٹھوس اور مضبوط ہو۔ ما کان فی وضوح تام بحیث لم یبق فیہ احتمال للنسخ والتأویل۔ وہ لفظ جس کی یعنی ظہور اس قدر قوی ہو، اتنا تام ہو کہ اس میں نہ نسخ کی گنجائش ہوتی ہے نہ تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ ظاہر میں نسخ و تعویل دونوں کی گنجائش تھی، نص میں دونوں کی گنجائش تھی، مفسر میں تعویل کی گنجائش، نسخ کی گنجائش تھی، تعویل کی گنجائش نہیں تھی، اور اس میں نہ نسخ کی گنجائش ہوتی ہے نہ تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسا ٹھوس اور ایسا مضبوط کلام جس میں کوئی بھی نسخ و تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو سب آیات ہیں وہ محکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی نسخ و تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح اللہ نے جو اخبار دی ہیں ساری، اللہ کی ساری اخبار، اور اخبار میں کوئی نسخ و تعویل نہیں ہوتی۔ گزشتہ امتوں کے اخبار اور گزشتہ انبیاء کے احوال وہ بالکل محکم ہے، اخبار میں کہیں بھی نسخ و تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، یا الفاظ ایسے ہوں نسخ کے کہ جس میں تعویل یا نسخ کا احتمال ختم ہو جائے، جیسے اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ آباداً کا لفظ ہے، یہ محکم ہے کہ رسول کو اذیت دینا حرام ہے اور آپ کے ازواج کے بعد آپ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آباداً، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محکم لفظ ہے، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، پوری طرح محکم ہے۔ تو وہ الفاظ جس میں کسی طرح کے نسخ و تعویل کی گنجائش نہ ہو، اللہ کے اخبار، اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کے یوں وہ معاملات جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ابدی بنیاد پر بیان کرتا ہے، ان میں کوئی نسخ و تعویل، جیسے رسول اللہ کے الفاظ ہیں الجہاد ماض الی یوم القیامہ، بعثت الی الناس کافۃ، اس طرح کی ساری نصوص جن کے معنی میں کوئی نسخ و تعویل نہیں ہو سکتا، وہ سب محکم کے قبیل سے ہیں۔ تو محکم کا ایک معنی ہوتا ہے جس کا تعلق لفظ کی دلالت سے ہے، اس کا تعلق لفظ کی دلالت سے جوڑیں تو یہ ہے ایسا ٹھوس اور پختہ لفظ کا مفہوم جس میں تعویل و نسخ کی گنجائش نہ ہو۔ اور محکم وہ منسوخ کے مقابلے میں آتا ہے، منسوخ کے مقابلے میں غیر منسوخ کو بھی محکم کہتے ہیں حاضر آیت محکم غیر منسوخ، اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہو۔ تو منسوخ کے مقابلے میں بھی محکم ہوتا ہے جس کا حکم باقی ہو، جس کا حکم باقی رہے، جس میں نسخ واقع نہ ہوا ہو، اس کو بھی محکم کہتے ہیں۔ اور محکم کا تعلق لفظ کی دلالت سے بھی ہے، اور ہمارے اس موضوع میں اس کا تعلق ہم لفظ کی دلالت میں بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع دلالت لفظ علی المعنی ہے، باقی اس کا استعمال غیر منسوخ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی لفظ کی دلالت اپنے معنی پر وضوح کے اعتبار سے واضح الدلالہ۔ اس کے بالمقابل دوسری قسم ہے غیر واضح الدلالہ۔ یہ چار قسمیں، ان چاروں کے بالمقابل دوسری چار قسمیں، انشاءاللہ وہ دوسرا موضوع ہے۔ یہ کافی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔